سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے۔ جانتے ہیں آپ حضرات؟ جانتے ہو بھائی؟ حضور غازی پاک کو جانتے ہو؟ ہسٹری بتاؤں میں آپ کو، غازی پاک کون ہیں؟ تاریخ سنو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 65 سال پہلے حضور سید سالار مسعود غازی پیدا ہوئے۔ پہلے پیدا ہوئے حضور خواجہ غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آپ کی شہادت 18 سال کچھ مہینے میں ہو گئی، یعنی 19 سال کے قریب تھے حضور سید سالار مسعود غازی۔ تھوڑا ذہن کو قریب کریں، میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ غریب نواز کے اس ہندوستان میں آنے سے تقریباً 100 سال پہلے، غریب نواز سے تقریباً 100 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا میرے مسعود غازی نے لہرا دیا تھا۔ اب تو بولو مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پوری تاریخ بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں انہوں نے رجمن بالغیب بات نہ بول دی ہو، اندازے سے نہ بول دی ہو، تخمینے سے نہ بول دی ہو۔ سنو، 132 سال پہلے پیدا ہوئے غریب نواز سے، غوث اعظم سے 65 سال پہلے پیدا ہوئے۔ مقام اپنی اپنی جگہ ہے، مرتبے اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً غریب نواز سے 100 سال پہلے بہرائچ کی سرزمین پر اللہ کا وہ مقدس بندہ، محمود غزنبی کا بھانجا، سبکتگین کا نواسا، سید ساہو سالار کا لاڈلا، سطر معلّہ کا نور نظر، تاریخ جسے سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے، وہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا گئے، اور ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا، ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ تاریخ بتاتی ہے تقریباً 22 راجہ غیر مسلم ایک ساتھ جمع ہو کر کے اس ایک مرد مجاہد کے لیے آئے تھے۔ اور کیا شان ہے، نوجوانی کا عالم ہے، جوان ہے، 18 سال کا کلیل جوان ہے، کیا بات ہے مسعود غازی کی، کیا شان ہے میرے مسعود غازی کی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے مسعود غازی کا سلسلہ نسب جو ملتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ علی شیر خدا کے لاڈلے ہیں، علی شیر خدا کے شہزادے ہیں، خون بھی جسم کے اندر علی شیر خدا کا دوڑ رہا ہے۔ بہرائچ کی سرزمین پہ کھڑے ہیں، راجہ رام دیو بھی ہیں، راجہ سہر دیو بھی ہیں، راجہ رام چرن بھی ہیں، بڑے راجہ سہیل دیو بھی ہیں، بڑے بڑے راجہ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے، دھوکے سے شہید کیا میرے مسعود غازی کو۔ تاریخ بتاتی ہے، اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے، بہادری کا یہ عالم تھا، جس طرف تلوار گھماتے تھے میدان کا میدان صاف کر دیتے تھے۔ ان کی رگوں میں بھی تو علی کا خون دوڑ رہا تھا۔ ظالم راجاؤں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، یہ کسی طرح سے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو یہاں پر شہید کیا جائے۔ زمین کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں، ایک میدان میں زمین میں ریت کی زمین، ریتیلی زمین تھی، کیلیں گاڑی گئیں، اس کے اوپر سے ریت کو ڈال دیا گیا، اور مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے۔ یہ ظالم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، مسلمان ان کا منصوبہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہ ظالم اس میدان سے بچ کر کے الگ ہٹ گئے، اور مسلمان سیدھے چلے آ رہے ہیں۔ جب اس میدان میں مسلمانوں کے گھوڑے پہنچے، ان کے پیروں میں کیلیں جب چبھی تو گھوڑوں نے ادھر ادھر بدکنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا۔ بہت سے مسلمان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے۔ میرے مسعود غازی کا ایک دیوانہ تھا جسے سکندر دیوانے کہتے ہیں، جن کا مزار اس ناچیز نے دیکھا ہے۔ مسعود غازی کے مزار شریف کے پچھم سائڈ میں جن کا مزار ہے، جن پر موٹے موٹے ڈنڈے لٹکے ہوئے ہوں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پہچان سکندر دیوانے کے مزار کی۔ جب بہرائچ جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا۔ سکندر دیوانے نے مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہے، راجہ سہیل دیو پہاڑ کی آڑ لیتا ہوا آیا، اور سید سالار مسعود غازی کو دھوکے سے ایک ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ لگتا ہے، اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ حلقوم پہ لگتا ہے، اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ میرے مسعود غازی کے جسم پہ تیروں کے تیر بہت زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے دیوانے سکندر دیوانے
نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا میرے مسعود غازی کو، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں سکندر دیوانے کے. کہا کہ حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا؟ آپ کے بعد اب اسلام کا جھنڈا کون لہرائے گا؟ آپ کے بعد میں اس پرچم اسلام کو کون بلند کرے گا؟ مسعود غازی نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ سکندر دیوانہ رو رہا ہے. آپ نے فرمایا مت رو میرے دیوانے، مت رو، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. بڑی کوششیں کی گئی ہیں اس اسلام کو مٹانے کے لیے. ابو جہل نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا. ابو لہب نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا. عتبہ نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا. یزید نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا. تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے سوچا تھا کہ اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہیں پائے. اے میرے سکندر دیوانے آنکھوں سے آنسو مت بہا. اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اس اسلام کو بچانے کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہتا ہے. اللہ اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے. مسعود غازی کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے سکندر دیوانے. آنکھیں بند ہونے والی ہیں، عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے. سید سالار مسعود غازی سورج کنڈ کے نیچے بیٹھے اپنے سکندر دیوانے کی گود میں آرام فرماتے ہیں. فرما رہے ہیں مجھے بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے. سکندر دیوانے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا؟ فرمایا مت گھبرا، اللہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے. تاریخ بتاتی ہے سید سالار مسعود غازی کی شہادت ہو جاتی ہے. سکندر دیوانے نے بھی جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں اندھیری چھا جاتی ہے. سید سالار مسعود غازی کے جسم کو تلاش کرنے کے لیے راجہ سہیل دیو نکلا، لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا چھوڑو صبح کو تلاش کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس بندے کے جسم کو چھپا دیا اور کسی ظالم کی نظر سید سالار مسعود غازی کے جسم پہ نہیں پڑی. حضرات بتانا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ شہید ہوئے میرے مسعود غازی، اللہ کے نام پہ جان دی مسعود غازی نے. مقام کیا ملا میرے مسعود غازی کو؟ تاریخ بتاتی ہے جس ہستی کے قرب میں تم رہتے ہو، جس شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو، جسے دنیا حضور مخدوم اشرف سمنانی کہتی ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. وہ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں مسعود غازی کی شان یہ ہے، مسعود غازی کا مقام یہ ہے، مسعود غازی کا مرتبہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنا ان کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے، پوری دنیا میں میں نے اتنا کہیں پر خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھا. خود مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں، اللہ کا ولی فرماتا ہے، اللہ کا مقدس بندہ فرماتا ہے، وہ مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ جن کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 سال تک پورے نظام عالم کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں عطا فرما دی تھی، وہ میرے مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ مسعود غازی کے دیار میں میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دن میں 70 مرتبہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا تھا. 70 مرتبہ خضر علیہ السلام کے دیار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا، کبھی بچے کی صورت میں، کبھی جوان کی صورت میں، کبھی بوڑھے کی صورت میں. فرماتے ہیں مخدوم اشرف سمنانی کہ جو بھی مسعود غازی کے دیار میں حاضری دے، جو بھی سید سالار مسعود غازی کے روضے پہ حاضری دینے جائے، اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ وہاں ضرور ٹھہرے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے. وہ ہے باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے 1 سال کے بعد میں، بیٹا مر جائے باپ بھلا دیتا ہے 1 سال کے بعد میں، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے. لیکن دیکھ لو تاریخ اٹھا کے 424 ہجری کو شہادت ہوئی ہے مسعود غازی کی، اور آج 1441 ہجری چل رہی ہے.